بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے عزیزوں، میں امید کرتا ہوں کہ آپ سب لوگ خیر و عافیت سے ہوں گے۔ جیسے کہ آپ کو معلوم ہے کہ پچھلے کلاس میں ہم نے تنوین و نون ساکن کی پہلی حالت کو پڑھ لیا، یعنی تنوین و نون ساکن کا جو پہلا قاعدہ تھا اس کے بارے میں ہم نے پڑھ لیا تھا۔ تنوین و نون ساکن کا جو پہلا قاعدہ تھا وہ ہم نے اظہار کا پڑھ لیا، اظہار کب ہوتا ہے۔ آج کی کلاس میں ہم تنوین و نون ساکن کی دوسری حالت کو جانیں گے، یا تنوین و نون ساکن کا دوسرا قاعدہ کون سا ہے۔ تنوین و نون ساکن کی جو دوسری حالت ہے یا دوسرا قاعدہ ہے وہ ہے اکفا۔ سب سے پہلے ہمیں اکفا کا معنی سمجھنا ہے۔ اکفا کا لغوی معنی کیا ہے؟ اکفا کا معنی ہے چھپانا۔ جیسے کہ اظہار میں ہم نے یہ پڑھ لیا کہ تنوین و نون ساکن کی آواز کو ظاہر کرنا، اسی طرح سے اکفا میں تنوین و نون ساکن کی آواز کو چھپانا۔ اب کہاں سے چھپانا یا کس جگہ چھپانا ہے؟ ناک میں ہمیں تنوین و نون ساکن کی آواز کو چھپانی ہے۔ اب یہاں پر ایک اور سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کب تک ہمیں چھپانا ہے۔ تنوین و نون ساکن کی جو دوسری حالت ہے اکفا، اس کی مقدار 1 الف ہے۔ 2 سیکنڈ تک ہمیں ناک میں آواز چھپا کے رکھنی ہے۔ اب ہم تنوین و نون ساکن کی جو دوسری حالت ہے اکفا، اس کا قاعدہ پڑھیں گے۔ اکفا کا قاعدہ کیا ہے؟ جس طرح سے آپ نے اظہار حلقی میں پڑھ لیا کہ حروف حلقی 6 ہے، اسی طرح سے حروف اکفا یہ 15 ہے۔ تا، ثا، دال، ذال، زا، سین، شین، صاد، غاد، طا، ظا، فا، قاف، کاف اور جیم بھی اس میں شامل ہے۔ تنوین و نون ساکن کے بعد اگر ان حروفوں میں سے کوئی حروف آ جائے، اب یہاں پر آپ کو یہ ایک دشواری ہوگی کہ تنوین و نون ساکن کی جو دوسری حالت ہے اکفا، حروف اکفا کو یاد رکھنا مشکل ہے۔ اب میں آپ کی آسانی کے لیے ایک مجموعہ یہاں پہ ادا کرنا چاہتا ہوں۔ آپ کو یاد کرنا ہے، اس کی مشق کرنی ہے، آپ کو حروف اکفا کا مجموعہ اچھی طرح سے یاد ہو جائے گا۔ حروف اکفا کا مجموعہ کیا ہے؟ حروف اکفا کا مجموعہ ہے ستجزا، صدق، فثق، وطغ، شذین۔ پھر سے میں اس کو پڑھوں گا، ستجزا، صدق، فثق، وطغ، شذین۔ تنوین یا نون ساکن کے بعد اگر ان 15 حروف میں سے کوئی حروف آ جائے، یعنی سب سے پہلے تنوین ہوگی، چاہے 2 زبر کی ہو یا 2 زیر کی ہو یا 2 پیش کی ہو یا نون ساکن ہو۔ جس طرح آپ نے اظہار کا قاعدہ پڑھ لیا، اسی طرح سے یہاں بھی ہمیں وہی اسی طرح سے پڑھنا ہوگا کہ اگر ان 4 چیزوں کے بعد سب سے پہلے یا تو 2 زبر ہو یا 2 زیر کی تنوین ہو یا 2 پیش کی تنوین ہو یا نون ساکن ہو، ان 4 چیزوں کے بعد ان میں سے کوئی بھی ہو، تو اس کے بعد ان حروفوں میں سے حروف اکفا کے 15 حروف میں سے کوئی حروف ہو، تو وہاں پہ کیا کرنا ہے؟ وہاں پہ ہمیں تنوین اور نون ساکن کی آواز کو چھپانا ہے۔ اب ہمیں اکفا کرنا ہے، اب ہمیں اس کو ناک میں رکھنا ہے، 2 سیکنڈ تک ہمیں ناک میں رکھنا ہوگا۔ میں پھر سے ریپیٹ کروں گا کہ اگر تنوین یا نون ساکن کے بعد، تو تنوین آپ کو معلوم ہی ہے، 2 زبر 2 زیر 2 پیش کو تنوین کہتے ہیں۔ اسی طرح سے نون ساکن کی آپ کو پتہ ہے کہ جب نون پر جزم ہوتی ہے، ان 4 میں سے کوئی بھی چیز ہو، چاہے 2 زبر کی ہو، 2 زیر کی ہو یا 2 پیش یا نون ساکن، اس کے بعد اگر ان 15 حروف میں سے حروف اکفا جو 15 ہے، اگر ان میں سے کوئی حروف ہو، تو پھر کیا کرنا ہے؟ اس تنوین کی آواز کو یا نون کی آواز، نون ساکن کی آواز کو اس میں کیا کرنا ہے؟ اب اکفا کرنا ہے، اب اس کو ناک میں رکھنا ہے۔ اب آپ کو میں مثالوں کے ذریعے سمجھانے کی کوشش کروں گا، ان کی آپ مشق کریں، انشاءاللہ آپ کو اچھی طرح سے سمجھ میں آ جائے گا۔ جیسے کہ انت منذر ہے، سب سے پہلے حمزہ کے اوپر زبر ہے، اب اس کو جلدی پڑھنا ہے، ٹھیک ہے؟ اس کے بعد کیا ہے؟ نون ساکن ہے نا، نون کے اوپر وہ چھوٹی سی دال ہے، اب تو نون ساکن ہے، 4 چیزوں میں سے تو نون ساکن ہے۔ آگے کون سا حروف ہے؟ نون ساکن کے بعد آگے جو حروف آ رہا ہے وہ کون سا ہے؟ حروف اکفا ہے، یعنی حروف اکفا کے 15 حروفوں میں سے تا ہے۔ اب یہاں پہ کیا کرنا ہے؟ اس نون کی آواز کو کیا کرنا ہے؟ اس کو چھپا کے
پڑھنا ہے, اب یہاں اکفا کرنا ہے. اب اس طرح سے پڑھیں گے. کیوں کر رہے ہیں ہم؟ کیونکہ حروف اکفا کے 15 حروف میں سے تا ہے, اب یہاں پر اکفا ہوگا. ٹھیک ہے. تو اسی طرح سے جب بھی اس طرح سے مطلب تنوین یا نون ساکن کے بعد حروف اکفا میں سے کوئی بھی حروف آ جائے تو وہاں پہ ہمیں اکفا کرنا ہے. تو میں آپ نے دیکھ لیا کہ یہاں پہ نون ساکن کے بعد حروف اکفا میں سے تا آ رہا ہے, اس لیے ہم نے کیا کیا, اکفا کیا. کب تک کیا؟ یعنی 2 سیکنڈ تک ہمیں ناک میں جو ہے آواز رکھنی ہے. اس کے بعد مودر میں جب ہم دیکھتے ہیں مودر, سب سے پہلے میم پر پیش ہے, اس کو ہم جلدی پڑھیں گے. اس کے بعد کیا ہے, نون ساکن ہے نا, یعنی نون پر وہ چھوٹی سی دال ہے, اب یہاں پر نون ساکن ہے. ٹھیک ہے. نون ساکن کے بعد کون سا حروف آ رہا ہے؟ نون ساکن کے بعد حروف اکفا کے 15 حروف میں سے زال آ رہا ہے. اب کیا کس طرح سے پڑھیں گے؟ اب اس نون ساکن کی آواز کو ناک میں رکھنا ہے. اب پڑھیں گے انت منذر, منذر نہیں پڑھنا ہے, یعنی نون کی آواز کو ظاہر نہیں کرنا ہے بلکہ اس کو چھپا کر رکھنا ہے. اسی طرح سے کرامن کاتبین, کرام, اس میں بھی تنوین ہے, میم پر 2 زبر کی تنوین ہے, ڈبل حرکت ہے, تنوین ہے. تو 4 چیزوں میں سے 2 زبر کی تنوین یہاں پر ہے. اس کے بعد کون سا حروف آ رہا ہے؟ اس کے بعد کاف آ رہا ہے حروف اکفا میں سے. اب آپ کا یہ سوال ہوگا الف بھی ہے اس کے ساتھ, 2 زبر کے ساتھ الف ہمیشہ ہوتا ہے, تب 2 زبر کی تنوین ہوتی ہے. یعنی جب 2 زبر کی تنوین ہوتی ہے وہاں الف بھی ساتھ ہوتا ہے. اس لیے الف کو ہم کیا کریں گے, اس کو سکپ کرنا ہے, کیونکہ یہ جو الف ہے یہ تنوین کے ساتھ ہے. اس تنوین کے بعد حروف اکفا کے 15 حروف میں سے کون سا حروف ہے؟ حروف اکفا کے 15 حروف میں سے کاف ہے. اب یہاں پر تنوین جو 2 زبر کی تنوین ہے, اس کی آواز کو ناک میں رکھنا ہے. کس طرح سے پڑھیں گے؟ یہ جو کر رہے ہیں اسی کو اکفا کہتے ہیں, کیونکہ یہاں پر اکفا ہوتا ہے. چونکہ اکفا کی بھی 1-2 قسمیں ہیں, اس لیے یہاں پہ جو اکفا ہو رہا ہے اس اکفا کا نام ہے اکفا حقیقی. جب تنوین یا نون ساکن کے بعد ان 15 حروف میں سے کوئی بھی حروف آ جائے تو وہاں پہ اکفا حقیقی ہوتا ہے. اسی طرح سے قرآن پاک میں اکفا کی بہت ساری مثالیں ہیں. جب بھی آپ یہ دیکھیں گے کہ تنوین یا نون ساکن, 2 زبر, 2 زیر, 2 پیش یا نون ساکن, ان 4 چیزوں کے بعد ان 15 حروفوں میں سے کوئی حروف آ رہا ہے تو وہاں پہ آپ کو کیا کرنا ہے, ناک میں آواز رکھنی ہے, اکفا کرنا ہے. تو اس اکفا کا نام کیا ہے؟ اکفا حقیقی. تو پھر سے میں آپ کو حروف اکفا کا جو مجموعہ ہے پھر سے میں یہاں سے پڑھوں گا تاکہ آپ کو حروف اکفا کی تعداد ایک ورڈ کے اندر آپ اس کو یاد کر سکتے ہو. کیا ہے وہ ورڈ؟ ستجز, صدق, فثق, وطو, شذن. تو میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ کلاس اچھے سے سمجھ میں آئی ہوگی. اگر آپ کو اس کلاس سے فائدہ ہوا ہے تو اپنے دینی بھائی اور بہنوں میں اس کو لازماً شیئر کر دیجیے گا. انشاءاللہ ملتے ہیں اگلی کلاس میں اگلی ٹاپک کے ساتھ. تب تک کے لیے آپ خوش رہے, سلامت رہے, امن میں رہے, حفاظت میں رہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.